بھائی کا سوال یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا میں دوست ہوں گا تو علی بھی اس بندے کا دوست ہوگا۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے لیے مولا کا لفظ استعمال کرنا چاہیے اس حدیث کے مطابق، اور علی مولا کہنا چاہیے۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ مولا کا لفظ کئی سارے معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مولا کا مطلب آزاد کرنے والا، اور اسی طرح جس کو آزاد کیا گیا ہو اس کو بھی مولا کہہ دیتے ہیں، اور مولا کا معنی مددگار اور مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو علی رضی اللہ عنہ کے لیے مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ دوست کے معنی میں ہے، کہ جس کا میں دوست ہوں گا علی بھی اس کا دوست ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے دوستی کرے یا میں اس کا دوست ہوں اور علی سے وہ دشمنی رکھے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ چیز سب صحابہ کے لیے ہے، بلکہ جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں۔ انما ولی اللہ و صالح المؤمنین، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میرا دوست اللہ تعالیٰ ہے اور نیک ایمان والے بھی میرے دوست ہیں۔ تو سب ایمان والوں کو اپنا دوست قرار دیا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے لیے اس حدیث کی روح سے مولا کا لفظ استعمال کرنے میں اگرچہ حرج نہیں ہے، لیکن یہ صرف علی رضی اللہ عنہ کے لیے خاص کرنا یہ نہیں ہے، یہ تو سب ایمان والوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، صحابہ کرام، دیگر صحابہ کرام کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور ہم عام روٹین میں کرتے بھی ہیں۔ مولانا فلاں کہہ دیتے ہیں تو مولانا کا مطلب ہمارے دوست یا ہمارے سردار، اس معنی میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس معنی میں علی رضی اللہ عنہ کے لیے مولا کا لفظ استعمال کرنے میں تو حرج نہیں ہے، سردار کے معنی میں، دوست کے معنی میں۔ لیکن بہت سارے لوگ وہ ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کے لیے مولا کا لفظ مشکل کشا، حاجت روا کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، بلکہ جب علی مولا کہا جاتا ہے تو اس کا عام مفہوم اور معنی یہی ہوتا ہے۔ تو اس بات کے پیش نظر علی رضی اللہ عنہ کے لیے اس لفظ کو استعمال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، بالخصوص وہاں پر جہاں لوگ اس فرق کو نہیں سمجھتے اور فوری طور پر وہ مولا کا معنی یہی سمجھتے ہیں، یہی معنی لیتے ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو رائنا کا لفظ استعمال کرنے سے منع کیا ہے، اور حکم یہ دیا ہے کہ آپ انظرنا کا لفظ استعمال کرو۔ حالانکہ رائنا کا معنی بھی یہی ہے، ہمارا خیال کریں، ہمارا دھیان کریں، ہماری طرف متوجہ ہوں، اور انظرنا کا معنی بھی یہی ہے کہ آپ ہمیں دیکھیں، ہمارا خیال کریں، ہماری طرف متوجہ ہوں، ہماری بات سنیں۔ دونوں کا مفہوم اور مطلب ایک ہی ہے۔ لیکن چونکہ یہودی رائنا کا غلط استعمال کرتے تھے، اس لفظ کو بگاڑ کر استعمال کرتے، رائنا اس کو کھینچ کر استعمال کرتے تھے، جس سے اس کا معنی تبدیل ہو جاتا تھا، یا ان کی زبان میں اس کا معنی صحیح نہیں تھا، تو وہ اس لفظ کو استعمال کرتے اور آپس میں ہنستے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کرنے سے ایمان والوں کو روک دیا، اور ایسا لفظ استعمال کرنے کا حکم دیا جس میں اس قسم کا کوئی شبہ نہ ہو اور اس کا غلط استعمال نہ ہو سکتا ہو۔ تو اسی بات کے پیش نظر اگرچہ علی رضی اللہ عنہ کے لیے مولا کا لفظ استعمال کیا جا سکتا، مولا علی کہا جا سکتا تھا، لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے اور شرکیہ معنی میں اس لفظ کو لیا جاتا ہے، تو یہ لفظ بول کر علی مولا بول کر علی مشکل کشا مراد لیا جاتا ہے۔ تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اور یہ اس والے مفہوم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یا اس کے غلط استعمال کے ہونے کی وجہ سے، اس لفظ کا چونکہ لوگ غلط استعمال بھی کرتے ہیں، تو جس طرح رائنا کا غلط استعمال لوگ کرتے تھے تو اس لفظ کو چھوڑ کر دوسرا لفظ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، تو اسی طرح اس لفظ کا لوگ چونکہ غلط استعمال کرتے ہیں، تو اس معاشرے میں جہاں پر لوگ یہ غلط استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کے بیچ اس لفظ کو علی رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے،
ورنہ باقی عام روٹین میں جہاں پر صحیح العقیدہ لوگ ہیں اور وہ اس لفظ کو اس علی رضی اللہ عنہ کے لیے یا دیگر کسی صحابی کے لیے استعمال کر لیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن جہاں پر شرک کا شبہ ہو اور اس بات کا احتمال ہو کہ یہ اس معنی میں لیا جا رہا ہے یا لوگ اس معنی کا فرق نہ جانتے ہوں اور اس کو مشکل کشا اور اس معنی میں ہی سمجھتے ہوں، تو وہاں اس لفظ کو علی رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ باقی جس میں حدیث میں یہ لفظ ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، تو اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ علی مولا ہے، یہ لفظ اس پہ مراد نہیں ہے، اس میں تو صرف اور صرف یہ بات بیان ہوئی ہے کہ میں جس کا دوست ہوں گا علی بھی اس کا دوست ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے دوستی کرے اور علی سے دشمنی کرے، ایسا نہیں ہے۔ تو کیونکہ ویسے باقی صحابہ کے متعلق بھی ایسے ہی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دوستی کا دم بھرے اور لیکن اپنے آپ کے صحابہ سے دشمنی کرے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی، تو یہ علی رضی اللہ عنہ کا کوئی نام نہیں ہے کہ مولا علی، علی کا کوئی نام ہو یا علی رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے پکارتے ہوں یا ان کا کوئی لقب ہو، کوئی تخلص ہو، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو صرف ان کی دوستی کا ایک تذکرہ ہے، اور عربی میں مولا جو ہے وہ دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے، بس یہ اتنی سی بات ہے۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ علی رضی اللہ عنہ کے لیے مولا کا لفظ ہی استعمال کرنا چاہیے، بالخصوص ایسے معاشرے میں جہاں پر مولا کا لفظ شرکیہ معنی میں لوگ لیتے ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ عالم۔ السلام علیکم۔